اب میں مہمان مکرم سے درخواست کرتا ہوں دکتور عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، مدرسہ محمدیہ کے قابل احترام ذمہ داران حضرات، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس جامعہ کے دستار بندی کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی شرکت کا موقع ملا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے اس مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری جماعت کے، ہمارے علاقے کے نامور علماء کرام جن کی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں، علم کی خدمت میں گزری ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں مئو کی سرزمین پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا، کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، دستار بندی کے پروگرام میں عموماً علم کے اوپر تقریر ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اس پر بات ہوتی ہے۔ مگر آج میں اس موضوع کو کچھ دوسرے پوائنٹ سے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ عربی میں کہاوت ہے، الاشیاء تعرف بازدادها۔ کسی چیز کی اہمیت کو اگر جاننا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کی ضد کو سمجھ لو، اس کے اپوزٹ کو سمجھ لو، وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔
علم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، علم کا مقام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ پہلے یہ جانیں کہ جہالت کا نقصان کیا ہے، جہالت کے خطرات کیا ہیں، اور جہالت کیوں سماج اور معاشرے کے لیے لعنت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت کا ذکر کیا ہے۔ آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے، بات زیادہ واضح ہوگی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر امانت کو پیش کیا۔ اب یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں امانت سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی شریعت کو فالو کرنا۔ یہ جو امانت ہے، یہ جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پہلے آسمان پر پیش کیا۔ آسمان کتنا بلند ہے، زمین پر پیش کیا، زمین کتنی لمبی چوڑی، کتنی کشادہ ہے، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کا حجم دیکھیے، کتنے بھاری بھرکم ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنی عبادت کی، اپنی اطاعت کی، اس امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، ہم نے زمین کے اوپر پیش کیا، ہم نے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا۔ اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنی کشادہ زمین، اتنا بھاری بھرکم پہاڑ اس امانت کی ذمہ داری کو دیکھ کر کے تھرا گئے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ سب ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور یہ کمزور سا انسان، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، یہ گوشت و پوست والا انسان، یہ نرم و نازک سا انسان، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب یہ قابل غور بات ہے، انسان نے وہ چیز اٹھا لی جس پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، انسان نے وہ چیز اٹھا لی، اور انسان اٹھانے کے بعد اب اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اب گناہ کر رہا ہے۔ تو انسان کی اس ساری نالائقی کی جڑ کیا ہے؟ اللہ نے دو چیزیں بیان کی۔ انہو کان ظلوما جہولا، انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا کہ دنیا میں ہر فساد، ہر برائی، ہر بگاڑ کی جڑ اگر دیکھو گے دو ہی چیزیں ملے گی، یا تو اس کے پیچھے جہالت ہے یا اس کے پیچھے ظلم ہے۔ انسان جب جہالت پر اترتا ہے یا جب ظلم پر اترتا ہے تبھی کرائمز ہوتے ہیں، تبھی اپرادھ ہوتے ہیں، تبھی دنیا میں غلط کام ہوتے ہیں۔ ہر بگاڑ کی جڑ یہی دو چیزیں۔ اچھا، جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگیانتا۔ علم کا مطلب نالج، جاننا، اور جہالت کا مطلب نہ جاننا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جہالت قرار دیا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑائے یہ بھی جہالت ہے قرآن کے مطابق۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، گائے ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو۔ ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کیا مذاق کر رہے ہو موسیٰ، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہی حکم دینا ہے؟ اللہ کے حکم کا مذاق بنایا ان کی قوم نے۔ تو حضرت موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑائے، جو شریعت کا مذاق اڑائے، ڈگریوں کی لائن لگا دو اس کے گھر پہ، دنیا میں بڑے بڑے ٹائٹل اس کو دے دو، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا جاہل ہے، پکا جاہل ہے۔ وہ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ کشتی میں اور ایمان والوں کے ساتھ کشتی پہ بیٹھے ہیں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک نبوت کا اعلان کرتے رہے, کتنے سال تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے معلوم ہے آپ کو؟ 950 سال. 950 سال کے اسٹرگل اور محنت کے بعد حضرت نوح کو رسپانس کیا ملا بھائی؟ فما آمن معه الا قلیل. ان کے اوپر مٹھی بھر لوگ ایمان لائے, چند لوگ ایمان لائے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 60-70 کے بیچ لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. 950 سال تک ایک پیغمبر دعوت کا کام کرتا رہا, تبلیغ کا کام کرتا رہا, اور اس کے اوپر ایمان لانے والے only 60 and 70%. ہمارے یہ طلبہ جو آج فارغ ہو رہے ہیں, ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دعوت کی پوری فیلڈ خالی ہے میرے بھائیو, دعوت کا پورا میدان خالی ہے. ہمارے اداروں کا کریم طبقہ, ہمارے اداروں کا قیمتی طبقہ JNU جا رہا ہے, ملیا جا رہا ہے. ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ ترقی کریں, آپ IAS آفیسر بنیں, آپ IPS آفیسر بنیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. مگر اس امت کی رہنمائی کون کرے گا میرے بھائی؟ دعوت کا پورا میدان خالی ہے. امت جہالت کی تاریکیوں میں غرق ہو رہی ہے. مسجدوں کو سنبھالنے والے ڈھنگ کے امام نہیں ہیں, ممبروں کو سنبھالنے والے ڈھنگ کے خطیب نہیں ہیں, اسٹیجوں پر بولنے والے, امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے صحیح مقررین نہیں ہیں. اگر ہمارے یہ طلبہ اور یہ فارغین جن کے اوپر امت کا اتنا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے, اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف IAS آفیسر بننا اور IPS آفیسر بننا بن جائے اور دعوت کا فیلڈ ہم چھوڑ دیں میرے بھائیوں, تو مجھے بتاؤ پھر اس امت کا کیا ہوگا. اور جب دعوت کے میدان میں آپ جائیں گے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعوت رنگ لائے. میں تو ہندوستان کے ان علاقوں میں سے گزرا ہوں جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ گزرا تھا. اللہ اللہ, ابھی ہمارے شیخ ندوی صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اخلاص کام آئے گی. اور آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے, واللہ مدرسوں کی کمی نہیں ہے, علماء کی کمی نہیں ہے, کتابوں کی کمی نہیں ہے, آج سب کچھ ہے ہمارے پاس, اخلاص نہیں ہے. اخلاص کی برکت دیکھنا ہو جاؤ جھارکھنڈ کے ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں سے شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ گزرا تھا, جہاں سے سید احمد شہید کا قافلہ گزرا تھا. آج وہ پورا بیلٹ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے. شرک کیا ہوتی ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, شرک کیا ہوتا ہے, پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے, پورا علاقہ اہل توحید کا علاقہ ہے. یہ ان علماء کے اخلاص کی برکت تھی میرے بھائی. اپنے اس مدرسے کے فارغین بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, دعوت کے میدان میں آپ کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور جب دعوت کے میدان میں آپ جائیں اور لوگ آپ کی بات نہ مانیں, لوگ آپ پر اعتراض کریں, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں, تو یاد کر لینا کہ 950 سال تک ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دین سمجھایا تھا, اور قرآن کہتا ہے مٹھی بھر لوگ اس کے اوپر ایمان لائے تھے. اگر ہم دعوت دے رہے ہیں, ہم دین کی بات بتا رہے ہیں, لوگ نہیں سن رہے ہیں, تو یہ ہمارا فیلیور نہیں, یہ لوگوں کا فیلیور ہے, یہ ہمارے آڈینس کا فیلیور ہے, یہ ہمارے سننے والوں کا فیلیور ہے, ہمارا فیلیور نہیں. ہم نے اگر بات صحیح رکھی ہے, بات قرآن کی رکھی ہے, بات حدیث کی رکھی ہے, ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچانا تھا, ہمارا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھے, طوفان آیا, اب سارے لوگ تو ڈوب رہے ہیں. ان ڈوبنے والوں میں حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام علماء نے کنعان بتایا ہے, وہ ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام باپ ہیں, پیغمبر بھی ہیں اور باپ بھی ہے, اور باپ ہوتا ہے میرے بھائی. باپ کبھی اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتا. نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, قال یا بنی ارکب معنا, اے میرے بچے آ جا میری کشتی پہ سوار ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بیٹا جاہل تھا, بیٹا باپ کا نافرمان تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, والدین کی تربیت تو بہت اچھی ہوتی ہے, والدین کی محنت تو بہت زیادہ ہوتی ہے, مگر اولاد کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ضلالت لکھ دیتا ہے, پھر کسی کا بس نہیں چلتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ابا جان میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا, آپ میری چنتا نہ کریں, پانی میرا کچھ نہ بگاڑے گا. حضرت نوح نے فرمایا اے میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے, تو پہاڑ پہ چلا جائے گا تب بھی نہیں بچ سکتا. ابھی باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی. فحال بینہم الموج وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. پانی کا ایک تھپیڑا آتا ہے, پانی کی ایک موج آتی ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈوبا کے لے کے چلی جاتی ہے. باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا.
اب حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, کہا ہے میرے پروردگار, تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا, میری فیملی کو بچائے گا. اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل و عیال میں سے, میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار میں سے, اے اللہ میرا بیٹا بچ نہیں پایا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اللہ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تیرے پریوار میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کا عمل گڑبڑ ہے. اللہ اکبر. یہاں تو صاحب ہم سید ہیں, بعض لوگوں کو اسی پہ ناز ہے کہ ہم سید ہیں, اور جو سید ہے اس کے بال کے رونگٹے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. صاحب وہ تو ریزرویشن کرا کے آیا ہے جنت میں. اللہ رحم فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا اپنا بیٹا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو. آپ نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. آپ سید ہو کہ شیخ ہو کہ انصاری ہو کہ خان ہو کہ پٹھان ہو کہ کیا ہو, اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کے یہاں آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کا ایمان, آپ کا تقوی, آپ کی توحید دیکھی جائے گی. اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح تو مجھ سے ایسی دعا نہ کر, ایسا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے مطابق اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہیں سمجھتا اور اللہ سے غیر مناسب سوال کرتا ہے, اللہ سے ایسی چیز کی دعا کرتا ہے جو دعا نہیں کرنی چاہیے, ایسا انسان بھی قرآن کی نظر میں جاہل ہے. اور آگے بڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, بے قصور جیل میں ہیں. ایک عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی, اور کیسے پھنسانے کی کوشش کی تھی قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. او میرے نوجوان بھائیو, زناکاری کے دروازے آج تلاش کیے جا رہے ہیں, بدکاری کے راستے آج تلاش کیے جا رہے ہیں, غیر محرم لڑکیوں کے نمبر آج تلاش کیے جا رہے ہیں, انسٹاگرام پر ان کی آئی ڈی کو سرچ کیا جا رہا ہے, فیس بک پر ان کی آئی ڈیز کو سرچ کیا جا رہا ہے. آج تو زنا کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. یہاں تو زنا چل کے آ رہا ہے, یہاں تو خوبصورت عورت دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے. مگر اے یوسف تیری پاک دامنی کا کیا کہنا, تیری عفت کا کیا کہنا, تیری عظمت کا کیا کہنا. وقالت حیت لک, دروازے سارے کے سارے بند کر دیے اور اپنی طرف بلا کے کہتی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کیمرہ نہیں جو ریکارڈ کر سکے, کسی میڈیا کا ڈر نہیں, کسی پولیس والے کا ڈر نہیں. میرے بھائیوں وہ کون سی طاقت تھی جو حضرت یوسف کو اس گناہ سے بچا سکتی تھی؟ وہ اللہ کا خوف تھا, وہ اللہ کا ڈر تھا. حضرت یوسف کے منہ سے اللہ کا نام نکلا. قال معاذ اللہ, کہا نہیں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ لا یفلح الظالمون, میں اتنا بڑا گناہ کر کے میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بے قصور جیل میں پہنچ گئے, زنا کی دعوت ملی, ٹھکرا دیا. بھئی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ انسان نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے, بدلہ دے, پھل دے. مگر یہاں آزمائش مل رہی ہے. حضرت یوسف جیل میں پہنچ گئے. اب جب جیل میں پہنچے تو بات اڑ گئی کہ یوسف کے اوپر زلیخا نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی. بات پورے مصر میں پھیلی, اور لمبا واقعہ ہے, میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. پھر ایسا وقت آیا کہ اکیلے اب زلیخا کا معاملہ نہیں ہے, اب اس زمانے کی جو بڑی بڑی عورتیں ہیں, جو بڑے بڑے خاندانوں کی اور شاہی گھرانوں کی عورتیں ہیں, اب سب یوسف کے اوپر فریفتہ ہیں, اور سب یوسف کے دامن عفت کو داغدار کرنا چاہتی. اور حضرت یوسف جیل میں ہیں. اب حضرت یوسف جیل کی تاریکی میں کیا دعا کرتے, اللہ اکبر. میرے نوجوان ساتھیوں, کاش اس دعا کے الفاظ پر ہم غور کرتے. عفت کیا ہوتی ہے, پاک دامنی کیا ہوتی ہے, ایک نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتا ہے, اگر صرف اس دعا کے اوپر غور کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے.
قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار میں جیل کی تاریکی میں رہنا پسند کرتا ہوں، ان عورتوں کے جال میں پھنسنا پسند نہیں کرتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہ کیا، ان کے مکر کا پردہ چاک نہ کیا، اے اللہ تیرا یوسف بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا جو نوجوان شہوتوں کا غلام ہو جائے، بدکاری کے راستے پہ چلنے لگے، زناکاری کے راستے پہ چلنے لگے، وہ نوجوان قرآن کی نظر میں جاہل ہے اور گناہ کرنے والا جاہل ہے، اپنی شہوتوں کی اندھا دھند پیروی کرنے والا جاہل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جہالت کا مطلب؟ قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں جہالت کا مطلب۔ اور آگے بڑھیے، لوط علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو کیا کرتی تھی؟ اغلام بازی کرتی تھی، مرد کے ساتھ شہوت پوری کرتا تھا، اور یہ خبیث کام پوری دنیا میں سب سے پہلے انہی لوگوں نے کیا تھا، جس کو آج عدالتوں میں جواز فراہم کر دیا گیا، عدالتوں میں باقاعدہ اس کو ویلڈ کر دیا گیا کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں، مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کام جانور نہیں کرتا وہ اس کام کو کرنے کا انسان کو لائسنس دے دیا گیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کیا کہا؟ قال اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے وہ کام تم مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شہوتوں کی اندھی پیروی کرنا، خواہشات کی اندھی پیروی کرنا اور جنسی جرائم میں لپت ہو جانا اور اپنی جنسی خواہشات کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی قرآن کی نظر میں جہالت ہے۔ اور جانتے ہو دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے، سب سے بڑی جہالت۔ اس لیے جو انسان شرک کر رہا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ اور بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ آج جب کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں صاحب یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، اور اس کے اندر جان تک ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہنسی آتی ہے کہ یہ ان کی عقل کا حال ہے، یہ ان کی سمجھ کا حال ہے۔ شرک سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جب ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا اور وہ بستی کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک پتھر کا بت بنا دیجئے جیسے ان کے پاس بت ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا کہ تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو تم لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہے میرے بھائی۔ تو جہالت قرآن کی نظر میں ہر برائی جہالت ہے، ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کرے، شریعت سے دور کرے، اللہ کی ہر نافرمانی قرآن کی نظر میں جہالت ہے۔ اور آج اگر آپ کو ان گناہوں سے بچنا ہے تو میرے بھائیوں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور وہ دین کا علم معاف کیجئے وہ کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا، وہ بڑے بڑے ماڈرن اسکولوں میں نہیں ملے گا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یا تو آپ ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب بچوں کے ساتھ ہم کروڑ پتی ہمارے بچے وہاں نہیں پڑھیں گے، تو کم سے کم آپ اپنے ان بچوں کو دین کی تعلیم دینے کا کوئی بندوبست کرو۔ آج حالات یہ ہیں ہماری قوم کے نوجوان بڑے پڑھے لکھے، بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے ان کو، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہمارا نوجوان نہیں جانتا، بڑا پکا اپنے آپ کو اہل حدیث بنا پھرتا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ مسلک کیا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں عقیدہ کیا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں منہج کیا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام حسن بصری نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ واللہ اللہ کی قسم، بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے مئو میں، ہمارے بنارس میں ساڑی کے کپڑے کا کاروبار کرنے والے بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، کپڑے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے یہ پیور ہے کہ نقلی والا ہے، کون سا بانا چلا ہے، کون سی تانی چلی ہے، کتنے کی پک ہے، اور اس میں نقلی بانا ہے کہ اصلی بانا ہے، اور اس میں ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کس یعنی پوری ڈیٹیل آپ کو کپڑے کو چھو کے بتا دیں گے، اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اتنے ماہر ہیں اپنی دنیا کے معاملے میں،
وما یحسن ان یصلی رکعتین، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے میرے بھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت جم جائے گی۔ کہاں جہالت جم رہی ہے بھائی؟ اسکول نئے نئے کھل رہے ہیں، یونیورسٹیاں نئی نئی کھل رہی ہیں، کالجز نئے نئے کھل رہے ہیں۔ پہلے ہمارے قوم کے بچے انٹر تک مشکل سے پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ گریجویشن کر رہے ہیں۔ مئو کے بچے آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں، مئو کی بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، تعلیم تو بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علم ختم ہو جائے گا، دنیا کا علم بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، دنیا کا علم بڑھنا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے ہمارے بچے آئی ایس آفیسر بنے، ہمیں خوشی ہے، ہم چاہتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا بچہ جب آئی ایس آفیسر بنے تو ایسا نہ ہو اپنے رب کو بھول جائے، وہ جب جج کی کرسی پر بیٹھے تو ایسا نہ ہو وہ اپنے رب کو بھول جائے، وہ آئی پی ایس آفیسر بنے تو ایسا نہ ہو وہ اسلام کو شریعت کو بھول جائے، وہ پولیس آفیسر بنے تو ایماندار بنے، وہ جج بھی بنے تو سچائی کا پیکر بنے، وہ آئی ایس آفیسر بھی بنے تو قوم کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں ہو، وہ ڈاکٹر بنے تو مریض کی سیوا اس کا پیشہ ہو، وہ وکیل بنے تو سچائی کے لیے لڑے، اور یہ تب ہوگا جب اس کی رگوں میں اسلام دوڑ رہا ہو، اس کی نسوں میں شریعت کا اثر ہو، اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کا ڈر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھاؤ، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج حالات کیا ہیں؟ آج ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہم واٹس ایپ پر ہمارے پاس ویڈیو آتا ہے بریلی کا، 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو گئی، کسی نے فیس بک پر آئی لو یو بول دیا، کسی نے انسٹاگرام پر محبت کے چند میٹھے بول دیے، ماں باپ کی زندگی بھر کی تربیت پر پانی پھر گیا، 8 سال کی مدرسے کی تعلیم پر پانی پھر گیا، اساتذہ کی محنت پر پانی پھر گیا، اور وہ بچی اپنے اس غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا، آپ کے لیے ایک نیوز ہوگی، آپ کے لیے ایک خبر ہوگی، مگر کبھی اپنے دل کے اندر درد پیدا کر کے سوچو تو یہ ایک نیوز نہیں ہے، یہ ہمارے کلیجوں پر چھریاں چلانے والی یہ بات ہے۔ ہماری قوم کی بچی اگر آج مرتد ہو رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں اگر آج اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، واللہ یہ ہمارے کلیجوں کو چھلنی کرنے والی چیز ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، ان کی جڑوں میں دین کا پانی نہیں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا، میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کی توحید کی حفاظت کرنا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے اگر ایک پیغمبر اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، اپنے 11 بیٹوں کو بلایا، اور اپنے 11 بیٹوں کو انہوں نے کیا وصیت کی؟ ان کے 12 بیٹے جو تھے ان سب کو انہوں نے بلایا، اور مرنے کے پہلے کیا وصیت کی؟ زمین کے بارے میں نہیں بولا، جائیداد کے بارے میں نہیں بولا، دنیا کے بارے میں نہیں بولا۔ قالا ما تعبدون من بعدی، کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے تو اپنے بچوں کے عقیدے کی، توحید کی فکر ہے، فکر ہے تو ان کے دین کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ قوم اگر مرتد ہو رہی ہے تو اس کی جڑ بھی جہالت ہے۔ اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے بہت فتنوں کا دور آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان اتنا حقیر ہو جائے گا، دین اتنا حقیر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین اتنا حقیر نہیں ہے، دین اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ محبت کے چند میٹھے بول پر ہماری قوم کی بیٹی کسی کو اپنا دین تیاگ دے، اپنا مذہب چھوڑ دے، اللہ کی توحید چھوڑ دے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کی تربیت کیسی ہوئی تھی، اس کو کیا سکھایا گیا تھا؟ اور آگے بڑھیے، یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں، ہماری قوم میں جو نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، شراب نوشی کا چلن بڑھ رہا ہے، زناکاری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، حرام خوری بڑھ رہی، کیوں بڑھ رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ان سب کی جڑ جہالت ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ معاف کرنا، یہاں علماء سے مراد وہ ٹریڈیشنل علماء مراد نہیں ہے، یہاں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہوں،
انسان جس قدر اللہ کو جانے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اس قدر وہ گناہوں سے بچے گا۔ اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو گناہوں سے بعد میں روکتے ہیں، برائیوں سے بعد میں روکتے ہیں، پہلے اللہ کا مقام بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز آسمانوں میں کہیں چھپا دی جائے، زمین کے اندر کہیں چھپا دی جائے، کسی چٹان کے نیچے رکھ دی جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی نالج ایسی ہے، اللہ کی طاقت ایسی ہے، اللہ کا پاور ایسا ہے، اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ آپ نے فیس بک پر کیا دیکھا، آپ نے یوٹیوب پر کیا دیکھا، آپ نے براؤزر پر کیا دیکھا، آپ نے کس سے چیٹنگ کی، آپ نے سارے ڈاٹا کو ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے ساری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اللہ کے یہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں ریکارڈ کر رہی ہیں، آپ کا کان ریکارڈ کر رہا ہے، اور آپ نے جس انگلی سے ٹچ کیا ہے آپ کی انگلی کی اسکن بھی اس کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بولنے لگی، تو کیسے بات کرنے لگی؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی اور ہم تیرے ایک ایک پول کھولیں گے۔ اسی لیے کسی نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ جہالت کی کوکھ سے جرائم پلتے ہیں۔ جہاں جہالت ہوگی، جہاں لوگ دین سے ناواقف ہوں گے، وہاں جرائم پھیلیں گے، وہاں برائیاں پھیلیں گی۔ علم کو عام کرو، شریعت کا اور دین کا علم عام کرو، انشاءاللہ جرائم میں کمی آئے گی۔ اور آگے بڑھیے، شب برات کا تہوار ابھی گزرا، جس تہوار کا کہیں قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے وہ تہوار ابھی گزرا۔ رات رات بھر قبرستان کو سجایا گیا، رات رات بھر اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی گئیں، ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھی گئیں، روزہ رکھا گیا۔ جس عمل کا قرآن کریم میں کوئی ثبوت نہیں، نبی سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں، ان سارے کاموں کو آج کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے۔ جہالت بدعتوں کو جنم دیتی ہے، جہالت کی کوکھ سے بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں یہ سمجھ کے عمل کر رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں سب زیرو ہو جائے گا، آخرت میں ان کے نام اعمال میں سب زیرو ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور سن لو، جب جہالت آتی ہے تب علماء کی ناقدری ہوتی ہے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں جاہلوں کو علماء کا مقام دیا جائے گا، وہاں فتویٰ دینے والا جاہل، دین بتانے والا جاہل، قرآن پڑھانے والا جاہل، منبر سنبھالنے والا جاہل، بڑے بڑے علماء جن کی زندگیاں فتویٰ دینے میں گزری، پڑھنے پڑھانے میں گزری، ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو وہ جواب دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ اور یہاں صاحب سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ایک بندہ آتا ہے جس کا پورا علم اردو کی اور انگلش کی چند کتابوں تک محدود ہے، جس نے کبھی قرآن کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا، حدیث کی کتابوں کو نہیں پڑھا، وہ آ کر کے صاحب اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، مجھ سے پوچھو۔ یہاں امام مالک جیسا عبقری عالم جس نے پوری زندگی نبی کی حدیثوں کو امت تک پہنچایا، امام مالک سے مسئلہ پوچھا گیا تو 39 ٹائم وہ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 40ویں مسئلے کا وہ جواب دیتے ہیں، یہ ڈر تھا کہ کہیں غلط فتویٰ میرے منہ سے نہ نکل جائے، اور یہاں فتویٰ دینے میں اتنی تیزی ہو رہی ہے اور جاہل فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ بھی میرے بھائیوں جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علماء ربانی کو اور علماء حق کو اور سچے علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ جب علماء چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔
جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے اور وہ غلط غلط فتوے دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج انٹرنیٹ کو اپنا عالم مت بناؤ، آج گوگل کو اپنا عالم نہ بناؤ، آج یوٹیوب پر سرچ کر کے ہر مسئلے کا حل مت ڈھونڈو۔ یہ علماء ابھی مرے نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں آپ کے شہر کے علماء ابھی زندہ ہیں۔ علماء سے علماء کا کام لو، اگر علماء کا کام کسی غیر عالم سے لوگے، کہتے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ کسی جاہل سے فتویٰ لیں گے وہ خود بھی برباد ہوگا، آپ کو بھی برباد کرے گا۔ جہالت کا ایک نقصان اور بھی ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے، اسٹینڈرڈ بدل رہے ہیں، معیار بدل رہے ہیں۔ سچائی کو جھوٹ کا نام دیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ کا نام دیا جا رہا ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حدیث سنتے جائیے اور حالات کے اوپر اس کو اپلائی کرتے جائیے۔ ایسا لگ رہا ہے اللہ کے نبی نے آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ حدیث یہ بیان فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ایسا دور آنے والا ہے، دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کے سال آئیں گے، فراڈ کے سال آئیں گے۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، ویخون فیہ الامین، اور ایماندار کو بے ایمان سمجھا جائے گا، ویؤتمن فیہ الخائن، اور بے ایمان کو امانت دار سمجھا جائے گا، وینطق فیہ الرویبضہ، اور رویبضہ ٹائپ کے لوگ، گھٹیا ٹائپ کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل الطافح یتکلم فی امر العامہ، انتہائی گھٹیا اور خسیس آدمی، جس کے ایمان کا، جس کے اخلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ یہ آج حالات ہے میرے بھائی، اور اسی لیے آپ دیکھیں قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں اور منصب پر نااہل لوگ آ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا، آج ہر مدرسے میں، ہر تنظیم میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں آج عہدوں کے لیے رسہ کشی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی جہالت ہے۔ اگر ہم یہ جان جائیں یہ عہدے، یہ منصب کتنی خطرناک چیز ہے، شاید ہم اسے قبول کرنے سے کترائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جانتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے ایسے صحابی سے جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری، جنہوں نے بڑی مشکلوں کے بعد اسلام قبول کیا، صحابی کا نام ابو ذر غفاری، اللہ کے نبی سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول الا تستعملنی، آپ مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے، آپ مجھے کہیں کا ذمہ دار کیوں نہیں بناتے، کہیں کا گورنر کیوں نہیں بناتے، سب کو آپ نے عہدے دیے، مجھے کوئی عہدہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ ذرا غور کر لینا۔ میں بنارس کے کئی ایسے اداروں کو جانتا ہوں، برس سے چلے آئے، آج اسی عہدے کی لڑائی میں وہ ادارے بند ہو گئے اور قوم کے بچے آج محروم ہیں تعلیم سے۔ یہ پوری قوم کے لیے تعزیانے کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آج یہ عہدے کی اور یہ منصب کی لڑائی ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے ابو ذر غفاری سے کہا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر غفاری تم کمزور ہو، اے ابو ذر غفاری تم عہدہ نہیں سنبھال پاؤ گے، منصب نہیں سنبھال پاؤ گے، یہ بہت بڑی امانت ہے، میں تمہیں اس کا اہل نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگتا تم اس کو اٹھا پاؤ گے۔ وَإِنَّا خِزْمُ وَنَدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو ذر غفاری اگر اس عہدے کا صحیح استعمال نہیں کیا، قیامت کے دن رسوائی ہاتھ لگے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ آج چاہے ہمارے اداروں کا معاملہ ہو، چاہے مساجد کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے پرشاسنک معاملات ہوں، ہر معاملے میں اگر اچھا ذمہ دار آتا ہے، قوم کی اچھی خدمت کرتا ہے، ادارے کی اچھی خدمت کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط آدمی اس پر آتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے پیچھے بھی جہالت بہت بڑی سبب ہے۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، جہالت سے ایک اور نقصان ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بحثیں، فضول بحثیں جن پر بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو چرچا کا وشے بنایا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے مناظرے کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ جو مسائل بیٹھ کر کے ڈسکس کرنے کے، ان مسائل پر آج مناظرے ہو رہے ہیں اور بحثیں اور لڑائیاں ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تمہارے منہ لگے تو سلام کہہ کے گزر جاؤ۔ جاہل کی جہالت کا جواب جو ہے وہ اس کے جیسی جہالت پر اتر آنا نہیں ہے۔ شیر کا جواب ہمیشہ سوا شیر نہیں ہے، اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر نہیں ہے۔ سامنے والا جب جہالت پر اتر آئے تو خاموشی سے سلام کہہ کے گزر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ، آج اس ادارے کا یہ دستار بندی کا پروگرام، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں سے وابستہ کریں، ان اداروں سے جوڑیں۔ آج قوم کو ضرورت ہے علم کی، اور جب ہم علم کی بات کرتے، علم میں دونوں علم شامل ہے، دین کا علم بھی شامل ہے، دنیا کا علم بھی شامل ہے، مگر یاد
याद रखो दुनिया के इल्म के अंदर भी दीन की रूहानियत होनी चाहिए। इसलिए कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। हम जो भी पढ़ें उसमें रब का नाम होना चाहिए। हम अपने रब को पहचानें, अपने दीन को पहचानें, उसके बाद हम इल्म के मैदान में तरक्की करें। आज हमारी कौम को इसकी ज़रूरत है। ये चंद बातें जहालत के मौजू पर, जहालत से के क्या नुकसानात हैं और जहालत के मुआशरे पर क्या असरात मरतब होते हैं, इस मौजू पर ये चंद बातें रखी मैंने आपके सामने। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारे इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। ये बच्चे जो यहाँ से फारिग हुए हैं, अल्लाह इनको ताउम्र अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दीन का सच्चा खादिम बना के रखे। इन्होंने यहाँ के असातिज़ा से जो फैज़ हासिल किया है, जो इल्म सीखा है, इसको मरते दम तक संभाल करके रखने की और इस पर अमल करने की उनको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इनको दीन का सच्चा दाई बनाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा को उनका मकाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर किस्म की जहालत से हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। और मैं जानता हूँ हालात बहुत अच्छे नहीं आपके शहर के, और इन हालात की परेशानियों के बावजूद आपके इस मदरसे के जो नाजिम हैं हमारे भाई अबू फैसल साहब, इन्होंने बड़ी मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं इनके हक़ में भी दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी इस कोशिश को कबूल करे और इनके ज़रिए कौम का और काम ले। और जो भी लोग हमारी कौम के लिए काम करते हैं और मिली और कौमी मसाइल पर मेहनत करते हैं, अल्लाह उनके दस्तो बाजू को मजबूत करे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा के कामों की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच गया है। आखिर में मैं शासन प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से, जामिया के अराकीन, इलाके के तमामी अफराद की तरफ से कि उन लोगों ने हमें इस खुले मैदान में इस्लाही प्रोग्राम करने का मौका अता फरमाया है और हमें राहत अता की है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शासन और प्रशासन दोनों के। उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ मुस्तकबिल में भी इस तरह के खैर खाही का मुआमिला किया जाएगा।